الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کو لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس جمعہ میں ہم ایک عظیم عنوان لے کر ہم حاضر ہیں، دجال کا فتنہ اور اس سے بچاؤ کے کیا ذرائع ہیں۔ قرب قیامت کے قریب بہت سارے بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، جو احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے قریب جب بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے تو جس طریقے سے ایک ہار کے اندر ایک موتی نکلتی ہے، لڑی میں سے جب کوئی دانہ نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ علامتیں ظاہر ہوں گے، ایسے ہی قیامت کی بڑی بڑی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کا فتنہ اس روئے زمین کا سب سے عظیم فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور سب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے عظیم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یہی وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک انصاری صحابی تھے، یہ نصرانی تھے، یہ فلسطین میں رہتے تھے، یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے اور ان کی کشتی سمندر کے موجوں میں الٹ پلٹ ہو گئی، اور سمندر کی موجیں ان کو لے کر کے تقریباً 1 مہینے تک سمندر کی موجیں ان کو ادھر ادھر کھیلتے رہے، اور ایک جزیرے میں لے جا کر کے وہ کشتی ان کو چھوڑ دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے تقریباً 30 لوگ تھے، اور وہ 30 لوگ وہاں جزیرے میں جاتے ہیں، وہاں انہیں ایک جانور نظر آتا ہے جسے جساسہ کہا جاتا ہے، اور وہ ان سے بات کرتا ہے۔ جب صحابہ اس کے پاس جاتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا آگے کا حصہ کہاں ہے، پیچھے کا حصہ کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جانور کہتا ہے وہاں پر ایک آدمی ہے، وہ تمہارے تعلق سے بہت انتظار کر رہا ہے، بہت شوق میں ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ صحابہ اکرام ڈرتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے ایک بہت عظیم مخلوق، ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھا جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس کا قد و قامت بہت لمبا تھا، اور وہی دجال تھا۔ اور اس نے حضرت تمیم داری سے بہت سارے سوال کیے، کچھ اس نے چشموں کے بارے میں سوال کیا، کچھ باغات کے بارے میں سوال کیا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے، کیا مکہ کے لوگ ان پر ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت تمیم داری نے تمام گفتگو ان کو سنا دی۔ تو دجال کہتا ہے کہ میں دجال ہوں اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکلنے کا حکم دے اور میں زمین پر آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے آگاہ کیا،
دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ قیامت کی جو 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں، 10 بڑی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا ظاہر ہونا ہے، یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ہر دن سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سورج جب نکلتا ہے اور سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ڈوبنے کے بعد اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کر وہ سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے دوبارہ طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سورج سے کہے گا، تو جہاں سے طلوع ہو، تو جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو، یعنی سورج مغرب میں غروب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تو دوبارہ وہیں سے طلوع ہو۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، جب بندہ سکرات کی عالم میں ہوتا ہے، جب مرنے سے پہلے، جب موت کی سختیاں، جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جب غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، جب سورج مغرب سے نکلتا ہے تو اس وقت کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تکن آمنت من قبل، کہ جو بندہ جو سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھے اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا ظاہر ہونا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اسی طریقے سے 3 مرتبہ زمین کو دھسا دی جائے گی، 3 خسوفات آئیں گے، 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر آئے گا، اور ایک دھواں نکلے گا جو لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا۔ اور انہی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ دجال کی نشانی ہوگی۔ دجال جب آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال یہ 40 دن تک رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی ایام ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ دجال ساری زمین پر گھومے گا، ساری دنیا کی سیر کرے گا، اسی لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں۔ مسیح کے معنی سیر و سفر، سیر و سیاحت کرنا، سفر کرنا، سفر کرنے کو مسیح کہتے ہیں۔ دجال کو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ ساری دنیا گھومے گا، ساری دنیا کور کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جب وہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مکہ اور مدینہ کے اندر فرشتے رہیں گے اور وہ تلوار لے کر کے وہ کھڑے رہیں گے اور دجال کو وہاں پر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دجال جب آئے گا تو آ کر کے بہت ساری نشانیاں وہ دکھائے گا۔ دجال حکم دے گا تو آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سے درخت اگیں گے، زمین سے پھل اور زمین سے زراعت اور سبزیاں اگیں گی، انتہائی قحط سالی کا زمانہ ہوگا۔ دجال ایک ہاتھ میں جنت لے کر آئے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لے کر آئے گا، اپنی وہ نشانیاں دکھائے گا، اپنے کرشمے دکھائے گا، اور ایک آدمی کو قتل کرے گا، ایک آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ دجال کے سب کرشمے دیکھ کر کے لوگ حیران رہ جائیں گے اور بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو یہود تقریباً 70,000 اصفہان کے یہود، اصفہان کے 70,000 یہود دجال پر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے۔ بہت سارے اعرابی لوگ، بہت سارے دیہاتی لوگ دجال پر ایمان لائیں گے، بہت ساری عورتیں ایمان لائیں گے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرے گا۔ اہل ایمان ان کے اپنے ایمان کی روشنی سے، نور بصیرت سے دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے اس کو پہچان لیں گے، یہ کافر ہے۔ دجال اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور دجال وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بند ہوگی، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ کا وہ کانا ہوگا، اور وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس وقت جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ دجال پر ایمان لائیں گے، لیکن جو سچے مومن رہیں گے، اللہ رب العالمین جنہیں نور بصیرت عطا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین جنہیں بصیرت عطا کیا ہوگا، جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، وہ دجال کو دیکھ کر پہچانیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ سے ایک شخص نکلے گا، مدینہ سے ایک شخص نکلے گا اور دجال کے سامنے جائے گا، اور دجال تمام لوگوں کے سامنے اس آدمی کے 2 ٹکڑے کرے گا اور 2 ٹکڑے کر کے پھر دوبارہ اسے زندہ کرے گا۔
تو پھر اس کے بعد وہ شخص کہے گا مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا، اور وہ شخص کہے گا کہ مجھے اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے، یہ لمبی حدیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہے۔ عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت سمعت نداء المنادی منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں سب جمع ہو جاؤ، الصلاۃ جامعہ۔ فخرجت الی المسجد، تو میں مسجد آئی، فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فکنت فی صف النساء۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں عورتوں کے صف میں تھی، التی تلی ظہور القدم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی ہوتی تھی، مردوں کے صف آگے ہوتے تھے اور پیچھے خواتین کے صف ہوا کرتے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، تو عورتیں جب مسجد میں آئیں گی یہ فتنہ ہے، تو ایسے لوگوں پر کیا کہیں کہ اپنی عورتوں کو وہ لوگ بازار بھیجتے ہیں، اپنی عورتوں کو درگاہوں کو بھیجتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں آتی ہیں تو فتنہ ہوگا۔ یہاں پر حضرت فاطمہ بنت قیس صاف طور پر بیان کرتی ہیں کہ ہم عصر کی نماز میں ہم مسجد میں حاضر ہوئے، جب یہ اعلان کیا گیا الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑے ہونے والی ہے، تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں فخرجت الی المسجد، میں مسجد کی جانب نکلی، مسجد نبی کی جانب نکلی، فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ نماز ادا کی، فکنت فی صف النساء۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں عورتوں کے صف میں کھڑی تھی، التی ظہور القدم، فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل کیے، جلس علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آپ نے تشریف رکھا، وہو یضحک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا لیلزم کل انسان مصلی، ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے، کوئی یہاں سے نہ اٹھے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اتدرون لما جمعتکم، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے، میں تمہیں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول اعلم، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بہت سارے سوالات کے جواب معلوم ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کہتے تھے اللہ ورسول اعلم، یہ صحابہ کرام کا ادب ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، مسجد نبوی میں جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کرتے تو صحابہ کرام نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ جواب دیتے اللہ ورسول اعلم۔ پھر آپ نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبہ، میں تمہیں کسی رغبت اور رہبت کے لیے نہیں جمع کیا ہوں، ولکن جمعتکم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا فجاء فبايع فاسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمیم داری کی وجہ سے میں تمہیں جمع کیا ہوں۔ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصرانی صحابی تھے، یہ عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، فجاء فبايع فاسلم، وہ مدینہ آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المقدس میں رہتے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، واسلم وحدثنی حدیثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا، وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، وہ حدیث مسیح الدجال کے مطابق ہے، حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ مع 30 رجلا من لخم وجزام۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا وہ اپنے قبیلے لخم اور جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ انہوں نے سمندر کا سفر کیا، فلعب بہم الموج شہرا، سمندر کی موجیں ایک مہینے تک انہیں ادھر ادھر گھماتی رہیں، سمندر کے موجیں انہیں کھیلتی رہیں، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو 30 لوگ تھے وہ کشتی میں تھے اور کشتی کے اندر پھنس گئے، اور سمندر کے اندر موجیں اس کشتی کو کبھی اس جانب کبھی اس جانب، ایک مہینے تک سمندر کی کشتیاں، سمندر کی لہریں انہیں لے کر کھیلتی رہیں۔ ثم عرفنوا اے التجوا الى جزیرۃ فی البحر، پھر ایک مہینے کے بعد ایک جزیرے پر وہ اترے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 دوستوں کے ساتھ وہ جزیرے پر اترے، حتی مغرب الشمس، وہاں سورج غروب ہونے کا نظارہ نظر آ رہا تھا، وہاں سورج غروب ہونے کا نظارہ نظر آ رہا تھا، فجلسوا فی اقرب السفینۃ، وہ کشتی کے ایک دم قریب بیٹھ گئے، فدخلوا الجزیرہ، انہوں نے جزیرے میں داخل ہوا، وہ لوگ سب جزیرے میں داخل ہو گئے، فلقیتہم دابۃ الاحلب، وہاں پر ایک جانور سے ملاقات ہوئی، اس کے بہت زیادہ بال تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آگے کا حصہ کہاں ہے اور پیچھے کا حصہ کہاں ہے۔ ثم ارفعوا کثیر الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر فقالوا ویلک ما انت، ان 30 لوگوں نے اس جانور سے پوچھا تیرے لیے افسوس ہے، تو کون ہے؟ فقالت انا الجساسہ، اس جانور نے کہا، جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اس جانور نے کہا میں جساسہ ہوں، میں جاسوس کرنے والا جانور ہوں۔
قیل سمیت بذالک لتجسس الاخبار للدجال، اسے جساسہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جانور دجال کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا اور دجال کو وہ خبریں پہنچایا کرتا تھا۔ قالوا وما الجساسہ قالت ایھا القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق۔ اس جساسہ جانور نے کہا 29 لوگوں سے، یہاں پر آگے ایک شخص ہے، وہ تمہارا بہت انتظار کر رہا ہے، تم سے ملاقات کرنے کا بہت خواہش مند ہے، ان کے پاس جاؤ۔ قال لما سمت لنا رجلا فرقنا ای خفنا منها ان تكون شیطانا، جب اس جساسہ جانور نے کہا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے، یہ دجال انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے صفات بیان کیے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا، اس کے گھنگریلے بال ہوں گے، وہ پستخط ہوگا، دجال کبھی اپنی ہائٹ کو کم کرے گا اور کبھی بڑھائے گا، اور دجال گزرے گا، جو ویران زمین ہوگی وہ حکم دے گا تو وہاں سے اس کے خزانے نکلیں گے زمین سے، اور دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش نکلے گی، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے پودے، درختیں اور زمین سے سبزیاں وغیرہ نکلیں گی۔ جب انتہائی قحط سالی کا وہ زمانہ ہوگا، جو لوگ کمزور ایمان والے ہوں گے دجال کو اپنا رب مان لیں گے اور دجال پر وہ ایمان لائیں گے، اور جو لوگ دجال کا انکار کریں گے تو جیسے ہی دجال وہاں سے گزرے گا، جو زمین سے سبزیاں نکلی تھیں، جو آسمان سے بارش نازل ہو رہی تھی، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور وہ انتہائی قحط سالی میں وہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جانور کہتا ہے وہاں پر ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ قلنا ویلک ما انت قال قد قدرتم علی قبری، تو وہاں پر جب جا کر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، صحابہ کرام جب اس گھر میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں ہم نے ایک عظیم انسان کو دیکھا، ہم نے ایک بہت بڑے انسان کو دیکھا جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، جس کو بیڑیوں میں اور زنجیروں میں اس کو باندھا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، ہم نے ایک عظیم انسان کو دیکھا، اس اتنے عظیم انسان کو، اتنے بڑے انسان کو، اتنے عظیم قد و قامت والے انسان کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، اسے انتہائی سخت زنجیروں سے اس کو باندھا گیا تھا۔ مجموعۃ یداہ الی عنقہ، اس کے ہاتھوں کو اس کے گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا، دجال کے ہاتھوں کو اس کے گردن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ما بین رکبتہ الی کعبہ بالحدید، اور اسی طریقے سے اس کے گھٹنے اور اس کے کمر کے مابین اس کو لوہے سے باندھا گیا تھا۔ قلنا ویلک ما انت، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے کہا کہ تیرے لیے افسوس ہے، تو کون ہے؟ قال قد قدرتم علی قبری، دجال نے کہا قد قدرتم علی قبری، اب تم میرے قبر پر تم غالب آ گئے ہو، تم مجھے دیکھ چکے ہو، تم مجھے پا لیے ہو۔ قد قدرتم علی قبری فاخبرونی ما انتم، دجال نے ان لوگوں سے پوچھا مجھے بتلاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فاخبرونی ما انتم قالوا نحن اناس من العرب، ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں۔ رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم کشتی میں سوار ہو کر آئے۔ فصادفنا البحر حین اغتلم، اور سمندر کی موجوں نے ہمیں یہاں پر لا پہنچا دیا۔ فلعب بنا الموج شہرا، 1 مہینے تک سمندر کی کشتیاں ہمیں ادھر ادھر لے جاتے رہے 1 مہینے تک۔ ثم عرفنا الی جزیرۃ هذه، پھر اس جزیرے پر ہم یہاں پہنچے۔ فجلسنا فی اقربها، ہم اس کے قریب پہنچے۔ فدخلنا الجزیرہ، ہم جزیرے میں داخل ہو گئے۔ فلقیتنا دابۃ احلب کثیر الشعر، ہم نے ایک بہت بالوں والے جانور سے ہم نے ملاقات کی جسے جساسہ کہا جاتا ہے۔ لا یدری ما قبلہ من دبرہ من کثرۃ الشعر، اس کا آگے کا حصہ کیا ہے، پیچھے کا حصہ کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ فقلنا ویلک ما انت فقالت انا الجساسہ قلنا وما الجساسہ قالت اعمدوا الى هذا الرجل، اس جساسہ نے، اس جانور نے کہا اعمدوا الى هذا الرجل، اس آدمی کے پاس جاؤ، فی الدیر، جو گھر میں ہے، فإنه الى خبركم بالاسواق، وہ تمہارا بہت شوق ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فاقبلنا الیک سرعان، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ تمہارے پاس آئے۔ وفزعنا منها، اور ہم دیکھ کر کے ہم گھبرا گئے۔ ولم نأمن ان تكون شیطانا، اور ہم گھبرا گئے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ قال فاخبروني عن نخل بیسان، اب دجال ان صحابہ کرام سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ دجال جب حضرت تمیم داری سے ملاقات ہوتی ہے تو دجال ان صحابہ کرام سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ دجال پوچھتا ہے اخبرونی عن نخل بیسان، بیسان کے کھجور کے درخت کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بیسان ملک شام کے اندر ہے، ملک شام کے اندر ایک جگہ ہے۔ دجال پوچھتا ہے کہ بیسان کے کھجور کے درخت کے بارے میں مجھے بتلاؤ، وہاں کے کھجور کے کھیت کے بارے میں بتلاؤ۔ قلنا عن ای شیء تستخبر، صحابہ نے کہا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قال اسألکم عن نخلها هل یثمر، کیا یہ بیسان کا جو کھجور کا باغ ہے، کیا اس میں سے کھجور اگ رہے ہیں یا کھجوروں کے اگنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے؟
قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں، ابھی بھی اس بیسان باغ کے اندر کھجور اگ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. قلنا نعم. قال اما انه يوشك ان لا تثمر. تو اس دجال نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہاں کے جو باغ میں کھجور اگ رہے ہیں قریب ہے کہ وہاں کھجور اگنا بند ہو جائیں گے. قال اخبروني عن بحیرۃ التبریہ. پھر دجال ان سے سوال کرتا ہے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتلاؤ. بحیرہ تبریہ یہ ایک جھیل ہے، اس تبری جھیل کے بارے میں مجھے بتلاؤ. قلنا عن ای شیء تستخبر. اس بحیرہ تبریہ کے بارے میں، اس جھیل کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قال هل فيها ماء. دجال پوچھتا ہے کہ کیا اس جھیل کے اندر پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ قلنا هي كثير المياه. حضرت تمیم داری نے جواب دیا وہاں تو بہت زیادہ پانی ہے. قالوا هي كثير المياه. قال اما ان ماء يوشك ان يذهب. دجال کہتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا. قال اخبروني عن عین زغر. مجھے عین زغر چشمے کے بارے میں خبر دو. وهي بلدة تقع في الجانب القبلى من الشام. یہ بھی شام کے اندر ایک چشمہ ہوگا، ملک شام کے قریب. ملک شام آج 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے. جو ہم سیرت کے اندر سنتے ہیں ملک شام، اس کے اندر فلسطین ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، اردن ہے. یہ 4 ملک شام کے حصے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملک شام جب کہا جاتا تو یہ 4 ممالک مراد لیے جاتے ہیں. اور مکہ سے لے کر ملک شام جہاں بیت المقدس ہے، جانے آنے میں تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن کی مسافت ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو مشرکین مکہ نے اسی لیے انہوں نے جھٹلایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے ہمیں عام طور پر 30 دن سے 40 دن لگتے ہیں، جانے آنے میں 30 سے 40 دن لگ جاتے ہیں. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں یہ مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیسے بہکی باتیں کر رہا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں یہ مکہ سے یہ بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر وہ آسمانوں کی سیر کی اور رات کے کچھ حصے میں واپس آ گئے. یعنی مکہ سے جو بیت المقدس کا فاصلہ ہے جانے آنے میں تقریباً 30 سے 40 دن کا فاصلہ لگ جاتا ہے. اور دجال نے اسی شام کے متعلق چیزوں کے بارے میں اس نے بہت سارے سوال کیے. پھر اسی طریقے سے دجال پوچھتا ہے اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل. نبی امین ان پڑھ لوگوں کا جو نبی ہے، مکہ میں جو عرب کے لوگوں کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. عرب کے لوگوں کو ان پڑھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کا قوت حافظہ، ان کی میموری اتنی زیادہ مضبوط تھی، کوئی چیز ایک مرتبہ سن لیتے تو اس کو یاد کر لیتے. بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو بہت زیادہ اشعار، جو قصیدے ہوتے تھے، جو عربی کے اشعار ہوتے تھے، وہ ایک مرتبہ سن کر کے ان کے ذہن میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی تھی. عرب کے لوگ کہا کرتے تھے لکھنے کی ضرورت ان کو پیش آتی ہے جن کا قوت حافظہ کمزور ہو. یعنی جن کا قوت حافظہ کمزور ہے ان کو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ذہن اتنا تیز ہے، ہمارا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دجال ان سے پوچھتا ہے اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل. نبی امین کے بارے میں مجھے خبر دو، اس نے کیا کیا؟ کیا نبی امین کا ظہور ہوا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا نہیں آئے؟ قالوا قد خرج من مکہ. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ان کا ظہور ہوا، مکہ میں وہ نکل آئے. ونزل یثرب، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو دجال پوچھتا ہے اقاتلہ العرب. کیا عرب کے لوگوں نے اس نبی امی سے جنگ کیا؟ کیا جنگ و جدال ہوئی؟ قلنا نعم، ہم نے بتلایا جنگ ہوئی. قال کیف صنع بہم. دجال پوچھتا ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا نبی امی ان پر غالب آیا یا وہ ان پر غالب آئے؟ قال کیف صنع بہم فاخبرنا انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. تو حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اس نبی امی ان عرب کے لوگوں پر غالب آ گئے اور اللہ رب العالمین نے مکہ بھی فتح کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو جزیرہ عرب ہے، جزیرہ عرب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. قالوا قد خرج من مکہ ونزل یثرب قال قاتله العرب واطاعوه قال لهم قد كان ذلك. تو دجال پوچھتا ہے کہ کیا واقعی یہ تمام چیزیں پیش آئیں؟ نبی بھی ظاہر ہو گیا اور نبی غالب بھی آ گیا. اب دجال کو یقین ہو گیا کہ میرا نکلنے کا وقت بہت قریب ہے. یعنی دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کچھ نشانیوں کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے. علامت صغریٰ سے مراد ایسی نشانیاں ہیں جو آئیں اور ختم ہو گئیں.
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور سورج چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمیں نشانیاں بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب ہے، وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو چاند پر جانے کا جنہوں نے دعویٰ کیا تو انہوں نے واقعی اس چیز کو محسوس کیا کہ چاند کے اندر، اس کے اندر لکیر ہے، یعنی اس کے اندر ٹوٹنے کے آثار ہیں۔ جب ان لوگوں نے، ان سائنسدانوں نے، جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھ کر کے وہ ایمان لائے اور اس سے متاثر ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی حقائق ہیں، ایسے معجزات ہیں جسے پڑھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ جیسے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ جن مراحل سے گزرتا ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یہ جو 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی جان کر کے ان چیزوں پر قادر ہے، حالانکہ اس سے پہلے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان حقائق کو بیان فرما دیا، ان چیزوں کو واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد دجال ان صحابہ کرام سے پوچھتا ہے، اما ان ذاک خیر لهم ان یطیعوه، اگر عرب کے لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے ایمان لانا۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اب دجال اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے، انا المسیح، میں مسیح ہوں۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ مسیح ہوگی، یعنی اس کے چہرے پر ایسا لگے گا کہ مسح کر دیا گیا ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ دبی ہوئی ہوگی اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اسی لیے دجال کو کانا دجال کہا جاتا ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور اپنے آپ کو رب ہونے کا وہ دعویٰ کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم لیس بأعور، تمہارا رب یہ آور نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور یہ بھی دجال کی علامت اور نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ دجال جب ظاہر ہو کر کے اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کرے گا، اپنے آپ کو ربوبیت کا اعلان کرے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے، تو گویا مسیح دجال ہے۔ دجال کے معنی فریب کے ہیں، دجال کے معنی ہوتے ہیں جو حق اور باطل کو ملا دے، جو بہت زیادہ جھوٹا ہے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ تو دجال اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھوں کچھ کرشمے اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ بہت سارے کرشمے لوگوں کو دکھائے گا۔ وہ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے درخت اگنے لگیں گے، آسمان سے حکم دے گا تو آسمان سے بارش نازل ہوگی، اور زمین کے خزانے اس کے ساتھ ایسے جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں پیچھے جاتی ہیں۔ جیسے شہد کی مکھیاں، جب شہد کے چھتے کو جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں تو جیسے شہد کی مکھیاں پیچھے کرتی ہیں، اسی طریقے سے زمین کے خزانے دجال کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے، اور دجال بہت ساری وہ خوارق چیزوں کو ظاہر کرے گا، بہت ساری کرشمائی چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ لوگ دیکھ کر کے اس پر ایمان لائیں گے، لوگ دیکھ کر کے اس کو رب کہیں گے، اور وہ اپنے ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں جنت لے کر آئے گا۔ اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ وہ جو نوجوان مدینہ سے آئے گا اور مدینہ سے آ کر کے اس کا انکار کرے گا، دجال اسے 2 ٹکڑے کرے گا اور 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، تو شخص کہے گا مجھے اب سچا یقین ہو گیا، اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ پھر وہ دجال اس آدمی کو اپنے جہنم میں داخل کرتا ہے، اس کے جہنم سے مراد وہ جنت ہوگی۔ پھر اس کے بعد دجال اپنے بارے میں کہتا ہے وَأَنَا مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دے رہا ہوں، اِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، میں مسیح دجال ہوں۔ تو مسیح کے ایک معنی یہ ہے کہ ساری زمین کے اندر سیر و سیاحت کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری زمین پر وہ گھومے گا، ساری زمین پر چلے گا اور لوگوں کو فتنے میں داخل کرے گا، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہی دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس دجال کے فتنے سے تمام لوگوں نے ڈرایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمائے۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، دجال اپنے بارے میں کہتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکلنے کا حکم دے گا۔ جس طریقے سے یاجوج و ماجوج ہیں، یاجوج و ماجوج دیوار کے پیچھے ہیں، ذوالقرنین نے جو دیوار بنایا اس دیوار کے پیچھے یاجوج و ماجوج ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی تو دجال بھی ظاہر ہوگا، دجال نکلے گا۔ دجال اپنے بارے میں کہتا ہے انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں، وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ فاخرج فاسیر فی الارض، میں نکلوں گا اور ساری زمین پر میں چلوں گا، ساری زمین پر میں گھوموں گا۔ فلا ادع قریۃ الا هبطتها فی 40 لیلۃ، میں کوئی شہر کوئی دیہات نہیں چھوڑوں گا مگر ساری زمین پر میں چلوں گا، ساری زمین کو میں لپیٹ لوں گا، ساری زمین پر میں چلوں گا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کروں گا۔
فی 40 لیلۃ غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور مدینہ کے علاوہ، فہما محرمتان علیہ، یہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا دجال کے لیے حرام ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر فرشتے تلوار لے کر ہوں گے اور اس کو داخل ہونے سے روکیں گے۔ کلما اردت ان ادخل واحدۃ او واحدا منهما استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطا یصدنی عنہا، دجال کہتا ہے جب کبھی میں مکہ یا مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتہ وہ تلوار، ننگی تلوار لے کر رہے گا اور مجھے وہاں سے وہ بھگا دے گا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا، مکہ اور مدینہ کے کنارے فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس حدیث کے راویہ فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں وَتَانَ بِمَقْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا اور کہا هذه طیبہ، هذه طیبہ، هذه طیبہ، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یعنی المدینہ۔ الا هل كنت حدثتكم ذلك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں نے اس سے پہلے تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتلایا تھا؟ فقال الناس نعم، لوگ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، آپ نے اس سے پہلے دجال کے بارے میں پوری تفصیلات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پہلے مدینہ میں صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں پوری معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، لیکن جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے دجال سے جا کر روبرو ملاقات کیے تھے، تو حضرت تمیم داری کی اس حدیث سے، اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حدیث تمیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمیم داری کی حدیث، تمیم داری کا یہ واقعہ، ان کا یہ قصہ مجھے بہت اچھا لگا۔ انہ وافق الذی کنت حدثتکم عنہ، اور جو باتیں میں نے دجال کے بارے میں تمہیں بیان کی ہیں یہ باتیں وہی موافق ہیں جو میں نے تم کو اس سے پہلے بتایا تھا۔ الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال بحر شام یا بحر یمن میں ہے۔ دجال الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن، خبردار دجال بحر شام یا بحر یمن کے اندر ہے۔ لا بل من قبل المشرق، بلکہ مشرق کے کسی کنارے میں ہے، وہ زمین کے مشرق کے کسی کنارے میں ہے۔ وہ من قبل المشرق ما ہوا، من قبل المشرق ما ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دجال کے بارے میں ساری تفصیلات بیان کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عن حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ماذا تذاکرون قالوا نذاکر الصعب، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، قیامت کی علامتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا تذاکرون، تم کیا مذاکرہ کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال انها لن تقوم حتى تروا قبل 10 آیات، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذکر الدخان، آپ نے دھواں کا ذکر کیا، قیامت کے قریب ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو جمع کرے گا۔ والدابہ، اور دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا اور مومن پر اس کی نشانی ڈال لے گا اور کافر کو اس کی پیشانی پر اس کی نشانی کافر وہ لگائے گا۔ دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ والدابہ وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ہر دن سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ہر دن جب سورج جب غروب ہوتا ہے وہ عرش کے نیچے جاتا ہے، جب قیامت اللہ رب العالمین قیامت کے قریب سورج کو حکم دے گا اے سورج تو جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو، اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت جو لوگ توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دو حالات میں توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، پہلے غرغرے کی حالت میں، سکرات کی حالت میں، جب ہر آدمی اپنی زندگی کا جب آخری لمحات ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور دوسری جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ونزول عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جو لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رحمت بن کر دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور عیسائی لوگ کرسچنز لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ بہت زیادہ لوگوں کے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض تھا تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد
بعد انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دی گئی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ یہ عیسائی لوگ، یہ یہودی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، اور لد باب پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھل جاتا ہے جیسے نمک، پانی میں جب نمک کو ڈالتے ہیں جیسے نمک پگھل جاتا ہے، ایسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے پگھل جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک وہ زندہ رہیں گے اور دنیا میں عدل و امان کو، امن و امان کو پھیلا دیں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ جو عیسائی لوگ جو کراس پہنتے ہیں صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ 40 سال تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے اور قرآن کی شریعت کو نافذ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، اور 40 سال کے بعد ان کی فطری موت آئے گی اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، یاجوج و ماجوج کا بھی فتنہ ہوگا۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیوں میں سے قوم یاجوج ماجوج ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کا جب ظہور ہوگا تو اس کا بھی ایک عظیم فتنہ ہوگا۔ وہ لوگ نکلیں گے اور نکلیں گے تو لوگوں کی کھانے پینے کی چیزیں سب ختم کر دیں گے، انسانوں کو قتل کر دیں گے، اور جب بہت زیادہ زمین کے اندر گندگی پھیل جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مخصوص پرندوں کو آسمان سے بھیجے گا اور ان کو لے جا کر کے پھینک دیں گے یاجوج و ماجوج کو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کے 1000 لوگوں میں سے، اس امت کے 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اتنے لوگ کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا اور 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بلکہ وہ یاجوج و ماجوج ہوں گے۔ 999 لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو یاجوج و ماجوج کا بھی فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ زمین کے اندر زلزلہ ہوگا، زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، مشرق کے اندر ایک خسف ہوگا، مغرب کے اندر خسف ہوگا، اور جزیرہ عرب کے اندر زمین کو دھسا دی جائے گی۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، قیامت کی جو آخری نشانی ہوگی، یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گی۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت انتہائی برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کا جب زمانہ ہوگا تو انتہائی برے لوگ ہوں گے، اور دجال اسی وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے، ممبر اور محراب میں دجال کا ذکر نہیں ہوگا، لوگ دجال کے بارے میں بھول جائیں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال سے بچنے کی کیا صورتحال ہے؟ اگر دجال سے بچاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمارے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں، جن میں سے سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو یاد کرنا اور بعض روایتوں کی آخری آیتوں کو یاد کرنا۔ جو مسلمان سورہ کہف کی پابندی کرتا ہے، سورہ کہف یاد کرتا ہے، تو ایسا شخص دجال کے فتنے سے محروم، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری چیز اپنا ایمان، جس آدمی کا ایمان مضبوط ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال آ کر کے اپنے آپ کو رب ہونے کا وہ دعویٰ کرے گا، اور جب رب ہونے کا دعویٰ کرے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کب ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھنا ممکن ہوگا۔ دجال جو آئے گا اپنے آپ کو رب ہونے کا وہ دعویٰ کرے گا، وہ کانا ہوگا، وہ خود اس کی خلقت صحیح نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، وہ جان جائیں گے کہ دجال خود اپنے آپ کو وہ اصلاح نہیں کر سکتا، اس کی آنکھ کانا ہے، وہ خود اپنے آپ کو اصلاح نہیں کر سکتا ہے، اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا ہے، تو رب کیسے ہوگا؟ اور یہ بھی کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ جنت میں ہوگا، جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہوگا۔ تو یہ کچھ حفاظتی تدابیر ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں سنو تو اس کے پاس نہ جاؤ، یعنی جہاں کہیں دجال کا فتنہ ہے تو اس فتنے کے قریب نہ جاؤ۔ ایسے ہی دیگر فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے عام ہو جائیں گے، ان فتنے میں بیٹھنے والا بہتر ہے چلنے والے سے، اور چلنے والا بہتر ہے دوڑنے والے سے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اپنے آپ کو میں حفاظت کر لوں گا، جو آدمی فتنے کے قریب جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس فتنے میں واقع ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دجال کی فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو قرآن و سنت کے اندر جو اسباب بتائے گئے ہیں ان
اسباب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے خطاکار گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو بھی مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اے اللہ تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔